خدا کے کلام میں سے حوالہ دیکھیں گے. متی کی انجیل اس کا 21واں باب 1 سے 13 آیت. متی کی انجیل میتھیو چیپٹر 21 ورس 1 to 13. میتھیو چیپٹر 21 ورس 1 to 13. اچھا, یہ حوالہ آپ نے بچپن سے سنا ہے. سنیے, آپ سب نے یہ حوالہ بچپن سے سنا ہے, اس لیے میں آپ لوگوں کو خاص فوکس کروا رہا ہوں ایک چیز پہ, اور وہ ہے لوکیشن. آپ نے اس حوالے میں لوکیشن کو نوٹس کرنا ہے. باقی حوالہ تو آپ کو شاید زبانی یاد ہو کہ کتنی دفعہ آپ نے اپنی زندگی میں حوالہ سنا ہے, تو لوکیشن آپ ضرور ذہن میں رکھیے گا کون سی لوکیشن ہے. متی کی انجیل اس کا 21 باب. اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے, تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ. وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے. انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ. اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے, وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا. یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ صیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے, وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے, بلکہ لادو کے بچے پر. پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا, اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا. اور بھیڑ میں سے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے, اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں. اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی, پکار پکار کر کہتی تھی, ابن داؤد کو ہوشانا, مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے, عالم بالا پر ہوشانا. اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی, اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے. اور یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے, اور زرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دیں, اور ان سے کہا لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا, مگر تم اسے ڈاکوؤں کی کھو بناتے ہو. آمین. پریز دی لارڈ. تو یسوع کہاں پہ اس وقت بتائیے, اور میں بیچ بیچ میں سوالات کروں گا تاکہ آپ لوگ سب جاگتے رہیں. یسوع کہاں پہ, اس کی لوکیشن کہاں پہ؟ نہیں ہیں, نہیں, ارے کدھر ہو آپ لوگ, کدھر؟ بیت فگے, ٹھیک ہے. اور کوئی پہاڑ کا بھی نام آیا ہے؟ زیتون کے پہاڑ پہ. اور زیتون کا پہاڑ کہاں ہے؟ یروشلم سے پہلے ہے. دیکھیں یہ چیز آپ لوگوں نے نوٹ رکھنی ہے. خداوند یسوع مسیح ابھی یروشلم میں داخل نہیں ہوئے ہیں, اور زیتون کے پہاڑ پر ہیں, اور زیتون کے پہاڑ سے وہ یروشلم کی طرف دیکھ رہے ہیں, ابھی انٹر نہیں ہوئے ہیں. اور انہوں نے اپنے 2 شاگردوں کو بولا تم سامنے کے گاؤں میں جاؤ, وہاں پہ تمہیں ایسا گدھی اور اس کا بچہ نظر آئے گا, اس میں سے بچے کو کھول کے لے کے آ جاؤ. اور پھر خداوند یسوع مسیح گدھے پہ بیٹھ کر اس میں داخل ہوئے ہیں. پھر دوسری لوکیشن کیا ہے؟ اندر جب خداوند یسوع مسیح گئے تو اسٹریٹ کہاں پہ گئے؟ ہیکل میں. اس کا مطلب ہے خداوند یسوع مسیح جہاں سے انٹر ہوئے ہیں, جس جگہ سے انٹر ہوئے ہیں, سامنے ہی ہیکل ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ مجھے 2 کرسیاں دے دیں گے, 2 کرسیاں دے دیں, ایک یہاں رکھ دیں اور ایک اس طرف رکھ دیں, ایک اس طرف رکھ دیں, قریب ہی رکھ دیں, ایک آگے رکھ دیں, بس. تھینک یو سو مچ. اب مان لیں یہ یروشلم ہے, یہ سارا یروشلم ہے, یہ سارا ایریا یروشلم کا ہے. خداوند یسوع مسیح یہ ہے جگہ جسے کہتے ہیں زیتون کا پہاڑ. خداوند یسوع مسیح یہاں پہ ہیں, اور جب اس میں سے داخل ہوئے ہیں
تو ان کے آگے انہوں نے کھجور کی ڈالیاں, کپڑے وغیرہ سارے بیکے, ہوشنا کے نعرے لگائے, سارا آپ نے زمانے سے سنا ہے. لیکن اس پیریڈ کے بعد خداوند یسوع مسیح سیدھے کہاں پہ گئے؟ ہیکل میں گئے. اور ہیکل میں جب وہ گئے ہیں تو انہوں نے وہ صرافوں کے سارے تختے الٹ دیے اور ساری چیزوں کو خداوند یسوع مسیح نے الٹ دیا. اور یہ چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ یروشلم اور وہ ہیکل ہے. ٹھیک ہے, اب ایک اور حوالہ دیکھیے, ایزیکیل 43:1-5. ایزیکیل 43:1-5. اب سنیے دھیان سے. پھر وہ مجھے پھاٹک پر لے آیا. پھاٹک مطلب گیٹ پر لے کے آیا, انگلش میں بھی لکھا ہے afterward he brought me to the gate. پھر وہ مجھے پھاٹک پر لے آیا, یعنی اس پھاٹک پر جس کا رخ مشرق کی طرف ہے. تو اس لیے میں نے بولا تھا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے, آپ لوگ زور لگائیے, میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. یہاں پہ حزقیل جو نبی ہے اس کو رویا میں دکھایا ہے, اور رویا میں روح نے اٹھایا ہے اور اس کو ایک پھاٹک پہ لے کے گیا ہے, اور وہ پھاٹک کا رخ کس طرف ہے؟ مشرق. اس کا مطلب ہے انگلش میں کہتے ہیں ایسٹ کی طرف ہے, ہندی میں کہتے ہیں پورب کی طرف ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو پھاٹک ہے اس کا رخ کس طرف ہے؟ مشرق کی طرف, ایسٹ کی طرف ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ یا وہ دیکھتا ہوں کہ اسرائیل کے خدا کا جلال مشرق کی طرف سے آیا ہے, اور اس کی آواز سیلاب کے شور کی سی ہے, اور اس کے جلال سے منور ہو گئی ہے. تو خداوند کا جلال کہاں سے آیا ہے؟ وہ ایسٹ یعنی مشرق کی طرف سے آیا ہے, اور وہ مشرق کا یعنی مشرق کے گیٹ کی طرف سے آیا ہے. وہ گیٹ کے سامنے ہی کھڑا ہوا ہے, مشرق کے گیٹ کے سامنے کھڑا ہوا ہے, اور اس نے دیکھا ہے خداوند کا جلال اس میں سے نکل کے آیا ہے. آگے کیا ہوا ہے؟ اور یہ اس رویا کی نمائش کے مطابق تھا جو میں نے دیکھی. ہاں, اس رویا کے مطابق جو میں نے دیکھی جب میں شہر کو برباد کرنے آیا تھا, اور یہ روایتیں اس رویا کی مانند تھی جو میں نے نہر کنارے پر دیکھی. چھوڑ دیں اس کو. نیکسٹ. اور خداوند کا جلال اس پھاٹک کی راہ سے رخ مشرق کی طرف ہے, ہیکل میں داخل ہوا. تو خداوند کا جلال مشرق میں سے داخل ہوا, یعنی ایسٹ میں سے, ایسٹ کی لوکیشن میں سے داخل ہوا. ایسٹ کا جو گیٹ تھا, پھاٹک تھا, اسے گیٹ کہتے ہیں. تو ایسٹ گیٹ میں سے خداوند یسوع مسیح کا خداوند کا جلال داخل ہوا, اور پھر کہاں چلا گیا؟ ہیکل. اور روح نے مجھے اٹھا کر اندرونی صحن میں پہنچا دیا, اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہیکل خدا کے جلال سے معمور ہو گئی ہے. تو اب صرف ہم نے یہ دیکھنا ہے, ہیکل ہمیں پتا ہے, وہ جو چیئر میں نے رکھی ہے وہ ہیکل ہے. بائبل بتاتی ہے ایسٹ گیٹ میں سے یعنی مشرق کے دروازے میں سے, پورب کے دروازے میں سے اس نے دیکھا خداوند کا جلال آیا ہے, اور آ کے وہ جلال سیدھا کہاں چلا گیا ہے؟ وہ ہیکل میں چلا گیا ہے, اور پوری ہیکل اس کے جلال سے معمور ہو گئی ہے. اب دھیان سے سنیے, یروشلم کی خاص بات کیا ہے؟ یروشلم 4 دیواری میں گھرا ہوا ہے. جیسے یرو 4 دیواری میں گھرا ہوا ہے, اسی طرح یروشلم بھی 4 دیواری میں گھرا ہوا ہے. اور یروشلم کے سارے دیوار میں ٹوٹل 12 دروازے ہیں. اور ان دروازوں کے میں نام بتا دیتا ہوں, آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں لیکن پھر بھی میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے نوٹس میں آ جائیں اور ریکارڈ پہ بھی چلے جائیں. یہ نام آج کے دور میں بدل گئے ہیں, لیکن جب یسوع کا ٹائم تھا تب تک نام یہی تھے. پہلا دروازہ اس کا نام تھا شیپ گیٹ, دوسرے دروازے کا نام تھا فش گیٹ, تیسرے کا نام تھا اولڈ گیٹ, اردو میں میرے پاس نہیں ہے, چوتھے کا تھا ویلی گیٹ, پانچویں کا تھا ڈنگ گیٹ, چھٹے کا تھا فاؤنٹن گیٹ, ساتویں کا تھا واٹر گیٹ, آٹھویں کا تھا ہارس گیٹ, نویں کا تھا ایسٹ گیٹ. ایسٹ گیٹ وہ ہے جہاں سے جلال خداوند خدا کا آیا ہے. 10ویں کا تھا انسپیکشن گیٹ, 11ویں کا تھا افرایم گیٹ, اور 12ویں کا تھا پریزن گیٹ. یہ 12 گیٹ جو تھے یروشلم کو کور کرتے ہیں. 12 گیٹ ان دیواروں پہ لگے ہوئے ہیں, اور ان گیٹ کے الگ الگ معنی ہیں. ہر دروازے میں ایک کہانی ہے, ہر دروازے میں ایک مکاشفہ ہے,
اور ہر دروازہ یسوع کی طرف اشارہ کر رہا ہے. کسی ٹائم پہ میں اس چیز کو آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. ابھی دھیان سے سنیں, یہ 12 دروازے ہیں. جیسے نیا یروشلم آئے گا اس کے کتنے دروازے ہیں؟ مکاشفہ میں لکھا ہے اس کے بھی 12 دروازے ہیں, اور اس پہ کس کے نام لکھے ہوئے ہیں؟ اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. تو سیم ٹو سیم چیز ہے یہاں پہ. جو یروشلم ہے اس کے بھی 12 دروازے ہیں, اور 12 دروازوں کے یہ نام ہیں, اور جو نام ہیں وہ سارے کے سارے نہ صرف یسوع کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, پوائنٹ کر رہے ہیں, بلکہ وہ نام کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے, ایک پورا مکاشفہ ہے جو خدا نے چاہا تو کسی ٹائم پہ میں آپ کو بتاؤں گا. 587 بولیے 587 یسوع سے پہلے, یہ 587 سال یعنی تقریباً 600 صدیاں پہلے خداوند یسوع مسیح کے آنے سے اس ٹائم پہ ایک بڑا مشہور بادشاہ تھا. آپ سب نے اس کا نام اچھے سے جانتے ہیں, اس کا نام تھا نبوکت نظر بادشاہ. اس نبوکت نظر بادشاہ نے یسوع کے آنے سے 600 سال پہلے یروشلم پہ چڑھائی کری, اور یروشلم کی در و دیوار ہر ایک چیز کو توڑ دیا. ساری دیواریں, سارے دروازے توڑ دیے, سارے گھر جتنے تھے وہ سارے توڑ دیے, ہیکل کو توڑ دیا, پورا مقصد کھنڈر کر دیا انہوں نے. اور یہ کب کی بات ہے؟ یسوع کے آنے سے 600 سال پہلے کی بات ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک نبی برپا ہوا پرانے عہد نامے میں, اس کا نام ہے نہمیہ. آپ لوگ جانتے ہیں نہمیہ کا دوسرا اور تیسرا باب آپ پڑھیے گا. نہمیہ کو خدا نے یہ رویا دی, اور نہمیہ کو بولا تو جا کے یروشلم جو برباد ہوا ہے اس یروشلم کی 4 دیواری کو دوبارہ سے تعمیر کر اور اس کے دروازوں کو لگا. اور نہمیہ نبی نے اپنے بادشاہ سے پرمیشن لی, اور جب وہ وہاں گیا تو 12 دروازوں کی جگہ نہمیہ نے کتنے دروازے کھڑے کیے؟ 10 دروازے وہاں پہ اس نے دوبارہ سے تعمیر کیے, ری بلڈ کیے, دیواروں کو بنایا, یہ ساری چیزیں اس نے کری. اور یہ سب اسی ٹائم پہ ہوا ہے, تقریباً یسوع سے 500 سال پہلے کی بات ہے. اور اس کے بعد یسوع آیا. سنیے گا, تو یہ جو جتنے 12 دروازے تھے اس میں سے ایک دروازہ کون سا تھا؟ ایسٹ گیٹ. اور ایسٹ گیٹ کے بارے میں اس نے رویا کیا؟ دیکھیے کہ ایسٹ گیٹ میں سے, مشرق کے دروازے میں سے خدا کا جلال داخل ہوا اور سیدھا ہیکل میں چلا گیا. ہاللیلویا. اب ہمیں ایک چیز دیکھنی ہے جو آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے, وہ میں بتاتا ہوں. پہلے تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتا دوں. تو اس کے بعد یسوع آیا. یسوع آنے کے بعد, یسوع کی ڈیتھ کے بعد, ریزریکشن اور اوپر جانے کے بعد, پہلی صدی کے 70ویں سال میں رومنز نے پورے یروشلم کو دوبارہ سے تباہ کر دیا. اور یروشلم نے جب دوبارہ تہس نہس کر دیا, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے خود بولا تھا کہ اس جگہ پہ ایک اینٹ پہ اینٹ نہیں رہے گی. سو کمپلیٹلی جسے کہتے ہیں نا جلا دیا, اس طرح سے جلا دیا, کیونکہ اس کا جو ہیکل کا سونا تھا وہ پگھل کے نیچے اندر چلا گیا تھا. تو بہت بری طرح دوسری دفعہ ہیکل تباہ ہوئی, دوسری دفعہ یروشلم کو تباہ کیا. اور یہ کب ہوا؟ پہلی صدی کے 70ویں سال میں, 70 میں یہ دوبارہ سے برباد ہوا. اور اس کے بعد دوبارہ سے تعمیر ہوا دوسری صدی کے 24ویں سال میں یا 23ویں سال میں, یعنی AD 123 میں یہ دوبارہ سے سٹارٹ ہوا بننا. ہاللیلویہ. اور جب وہ بننا شروع ہوا اس کے بعد, اب دھیان سے سنتے رہیے, چیزیں اب آئیں گی آپ کے سامنے. اس کے بعد یہ مختلف لڑائیاں ہوتی رہیں, پھر ٹوٹتا رہا, پھر بنتا رہا, ٹوٹتا رہا, بنتا رہا. 7ویں صدی میں اسلام آ گیا. اسلام جب 7ویں صدی میں آیا, اس کے بعد اسلام نے یہ سارا ٹیک اوور کر لیا. اور اس ٹائم پہ پروفٹ محمد کے بارے میں بتایا جاتا ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ پروفٹ محمد ایک دفعہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے اور پورے ادھر جنت کی انہوں نے سیر کری. وہ پوائنٹ جو اٹھایا گیا ہے, وہ پوائنٹ ایکچولی اسے کہتے ہیں راک, ڈوم آف راک. کیا کہتے ہیں؟ ڈوم آف راک. میں ابھی دکھا دوں گا آپ کو. وہ ڈوم آف راک ہے جہاں پہ پروفٹ محمد کو اٹھایا گیا, وہاں پہ انہوں نے ڈوم آف راک بنایا, اور میں بتاؤں گا کہاں پہ بنایا ہے. یہ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں. اس سے پہلے میں بتا دوں کہ جب نہمیہ نے 10 گیٹ بنائے, 12 نہیں بنائے, نہمیہ نے 10 گیٹ بنائے, اس کے بعد وہ گیٹ کھلے ہوئے تھے, کیونکہ نہمیہ نے جب بنایا اس کے بعد یسوع آیا, اور یسوع جب آیا سارے دروازے کھلے ہوئے تھے. اس کے بعد جب یسوع کے بعد یہ تباہ ہوا ہے, تو اس تباہ کے بعد جب دوبارہ سے بنا ہے تو پھر 10 نہیں بنے, آج تک 8 گیٹ بنے ہیں. 8 میں سے 7 گیٹ جو ہیں وہ
کھلے ہوئے ہیں جس میں سے لوگ آتے جاتے ہیں یروشلم میں، لیکن ایک واحد گیٹ ایسا ہے جس کو بند کرا گیا ہے اور شروع سے بند کر کے رکھا ہوا ہے. یعنی یہ میں بات کر رہا ہوں یسوع کے بعد اس کو بند کیا گیا ہے، جب گورنمنٹ چینج ہوئی، جب دوسری حکومتوں نے قبضہ کیا، جب اسلام نے قبضہ کیا، وہ سارے ٹائم پہ پھر ایک گیٹ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. 8 میں سے ایک گیٹ بند ہوا، اور وہ جو بند گیٹ ہوا اس کا نام ہے ایسٹ گیٹ، مشرق کا دروازہ. اور بائبل میں ابھی ہم نے پڑھا مشرق سے اس کا جلال داخل ہوا اور پوری ہیکل میں وہ پھیل گیا. ہاللیلویہ. اب سنیں دھیان سے، وہ جو مشرق کا دروازہ بند ہوا ہے، کب بند ہوا ہے؟ پھر سے بتائیے گا مجھے. یسوع کے بعد بند ہوا ہے. یسوع کے بعد بند ہوا ہے. یسوع سے پہلے وہ کھلا ہوا تھا. ہاللیلویہ. یہاں پہ دوبارہ سے کین یو گو فار دیر فرسٹ. پھر وہ مجھے پھاٹک پر لے گیا، یعنی اس پھاٹک پر جس کا رخ مشرق کی طرف تھا. نیکسٹ. یا وہ دیکھتا ہوں کہ اسرائیل کے خدا کا جلال مشرق کی طرف سے آیا ہے اور اس کی آواز سیلاب کی طرف سے. اس کا مطلب ہے دروازہ کھلا ہوا ہے مشرق کا. اس لیے مشرق کا دروازہ کھلا ہوا ہے کیونکہ خدا کا جلال اس جگہ سے گزرا ہے. اور مشرق سے جب وہ گزرا ہے تو سیدھا کہاں پہ چلا گیا ہے؟ وہ ہیکل میں چلا گیا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، اس ٹائم پہ دروازہ کھلا ہوا تھا جب اس نے یہ رویا دیکھی، اور اس ٹائم پہ وہ جلال اس خداوند یسوع خدا کا جلال اس نے دیکھا مشرق سے گزرتا ہوا. ہاللیلویہ. اب سنیں ایک حوالہ نکالیں اور پھر دیکھیں کیا بات ہو رہی ہے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ تھوڑا سا مشکل ہے. میرے ساتھ نکالیے ایزیکیل 44 نیکسٹ چیپٹر. صرف ایزیکیل نیکسٹ چیپٹر، ایزیکیل 44 ورس 1-2. اب یہ ٹھیک اگلے چیپٹر کی بات ہو رہی ہے. پچھلے چیپٹر میں اس نے دروازہ کھلا ہوا دیکھا اور اس جلال کو آتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد اگلے چیپٹر میں کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیے. تب وہ مجھ کو مقدس کے بیرونی پھاٹک کی راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف تھا واپس لایا، اور وہ بند تھا. سن رہے ہیں؟ صرف ایک چیپٹر کے بعد وہ دیکھ رہا ہے وہی رویا، اور وہ بول رہا ہے کہ میں نے ابھی دیکھا تھا مشرق کا پھاٹک کھلا ہوا ہے، ایسٹ گیٹ کھلا ہوا ہے، اور اس میں سے جلال خدا کا آیا ہے اور سیدھا ہیکل میں چلا گیا ہے. لیکن اگلے چیپٹر میں بول رہا ہے تب وہ مجھ کو مقدس کے بیرونی پھاٹک کی راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف تھا واپس لایا، اور وہ بند تھا. اور آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ یہ پھاٹک بند رہے گا. یہ پھاٹک بند رہے گا، ابھی تک وہ بند ہے. سنیے. اور کھولا نہ جائے گا، اور کوئی انسان اس سے داخل نہیں ہوگا، چونکہ خداوند اسرائیل کو خدا اس سے داخل ہو کر اس لیے بند رہے گا. اب یہ اردو میں تھوڑا سا اوپر نیچے ہو گیا. اگر یہاں پہ کسی کے پاس کھلا ہوا ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں. 44. تب وہ مجھ کو مقدس کے بیرونی پھاٹک کی راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف تھا واپس لایا، اور وہ بند تھا. اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ یہ پھاٹک بند رہے گا اور کھولا نہ جائے گا، اور کوئی انسان اس سے داخل نہ ہوگا، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا اس سے داخل ہوگا. کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ اس لیے بند کیا ہوا ہے کہ کوئی انسان اس میں سے داخل نہیں ہوگا. اور یہ اس میں سے صرف کون داخل ہوگا؟ خداوند اسرائیل کا خدا صرف اس میں سے داخل ہوگا. اب ذہن میں رکھیے گا ایسٹ گیٹ ہے، اور یہ آج دن تلک بند پڑا ہے. دکھائیے گا فوٹو ذرا، میں دکھا دوں تھوڑا سا. یا پی پی ٹی. یہ ایسٹ گیٹ ابھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ ایسٹ گیٹ ہے. یہ اسرائیل کی دیوار ہے، اور اس کا یہ مشرقی دروازہ ہے. جو ایک خلیفہ آیا تھا 1500 صدی میں، وہ ترک خلیفہ تھا، خلیفہ عثمانیہ کا بہت بڑا خلیفہ تھا. اس کا نام ہے سلطان، ایک منٹ، سلطان سلیمان دی گریٹ، میگنیفیسنٹ کہتے ہیں. یہ اس کے ٹائم میں یہ دروازہ کمپلیٹلی بند ہو گیا. نیکسٹ. یہ وہ دروازہ ہے. اچھا ابھی ایک اور چیز بتاتا ہوں آپ کو. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟
یہ سمجھ آ رہی ہے قبریں؟ یہ کیا کیا اس خلیفہ نے، خلیفہ نہیں، یہ سلطان جو ترک سلطان تھا، خلیفہ کیا کہتے ہیں، سلطنت عثمانیہ کا سلیمان، اس نے کیا کیا کہ یہودیوں کے ساتھ مل کے، کیونکہ یہودیوں کو، میں نے پرانے عہد نامے میں بتایا، یہودیوں کو یہ پتا تھا کہ یہ دروازہ بند رہے گا، کیونکہ اس دروازے سے کون داخل ہوگا؟ ان کا مسیحا داخل ہوگا۔ یہ دروازہ کس کے لیے کھلا ہے؟ یہ دروازہ کس کے لیے رکھا ہوا ہے؟ صرف مسیحا کے لیے۔ جو اسرائیلیوں کا مسیحا آئے گا وہ اس دروازے سے داخل ہوگا۔ اور اس کو کیوں بند کیا گیا ہے؟ اس خلیفہ، اس سلطان نے اس لیے بند کیا ہے کیونکہ اس نے اسرائیلیوں سے بات کری، اور جب اسے پتا چلا کہ یہ پروفیسی یسوع کے بارے میں ہوئی ہے اور ایسا ہے، اور ان کا مسیحا اسی دروازے سے داخل ہوگا، اس نے نہ صرف اس کو بند کیا بلکہ اس کے آگے ایک مسلم قبرستان بھی بنا دیا، ایگزیکٹلی اس کے آگے۔ اور قبرستان کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ یہودیوں کے جو ربی ہوتے ہیں، یہودیوں کے جو کاہن ہوتے ہیں، ان کو بالکل منع کیا ہے کسی لاش کو نہ چھوئیں، قبرستان میں سے نہ گزریں۔ آئی سمجھ میں؟ تو اس نے پورا پلان یہ کیا کہ ایک تو دروازہ بند رہے گا اور آگے قبرستان کر دو، تو یہاں سے اب مسیحا گزر ہی نہیں سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ پریز دی لارڈ۔ تو ابھی ہم نے کیا دیکھا کہ ایک مشرق کا دروازہ ہے، ایک ایسٹ گیٹ ہے، جس میں سے خدا کا جلال داخل ہوا اور سیدھا ہیکل میں چلا گیا، اور ہیکل کو اس نے پوری طرح سے اپنے جلال سے معمور کر دیا۔ اب یہ ڈھونڈنا ہے کہ ایسٹ گیٹ ہے کہاں پہ۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک ڈیمونسٹریشن رکھی ہوئی ہے۔ پہلی جو کرسی ہے کس کو دکھا رہی ہے؟ زیتون کا پہاڑ، بیچ میں یروشلم، اور آگے کیا ہے؟ ہیکل ہے۔ اب ہمیں صرف ڈائریکشن دیکھنی ہے، مشرق گیٹ کس طرف ہے، یہ ایسٹ گیٹ جو ہے یہ ہے کس طرف، کہاں سے نظر آتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ آپ لوگ ہیں انٹرسٹڈ دیکھنے میں؟ پریز دی لارڈ۔ میرے ساتھ نکالیے اعمال، اس کا پہلا باب 6 سے 12 آیت۔ اعمال، ایکٹس، بک آف ایکٹس، پہلا باب 6 سے 12 آیت۔ اب یہاں پہ بھی ذرا لوکیشن آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے۔ بس انہوں نے جمع ہو کر اس سے پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اس وقت اسرائیل کو بادشاہی عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں ہے۔ نیکسٹ۔ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم بلکہ تمام یہودیہ سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ نیکسٹ۔ یہ کہہ کر وہ ان کو دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے۔ یہ دیکھتے دیکھتے وہ اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ نیکسٹ۔ اب سنیے گا۔ اور اس کو جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ہوئے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ نیکسٹ۔ اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب سنیے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے یروشلم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلے پر یروشلم کو پھرے۔ تو یہ سب کہاں پہ تھے اس وقت؟ یہ سب کہاں تھے؟ زیتون کے پہاڑ پہ تھے۔ اور زیتون کا پہاڑ کہاں پہ؟ یہاں پہ۔ ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے خداوند یسوع مسیح زیتون کے پہاڑ پہ سے اٹھائے گئے ہیں۔ سنیے گا دھیان سے، خداوند یسوع مسیح زیتون کے پہاڑ پہ سے اٹھائے گئے ہیں۔ اب آگے ایک اور حوالہ دیکھ لیں، میرے ساتھ نکالیے زکریا 14 3 سے 5۔ تب خداوند خروج کرے گا اور ان وقتوں سے لڑے گا، ان قوموں سے لڑے گا جسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا۔ نیکسٹ۔ اور اس روز وہ کوہ زیتون پر، کون سے زیتون پر؟ کوہ زیتون پر یروشلم کے مشرق کی طرف
واقعہ ہے, یعنی یہ کہاں پہ واقعہ ہے؟ کوہ زیتون کہاں ہے؟ ایسٹ کی طرف واقعہ ہے, ٹھیک ہے. واقعہ ہے, کھڑا ہوگا اور کوہ زیتون بیچ میں پھٹ جائے گا اور اس کے مشرق سے مغرب تک بڑی وادی ہو جائے گی, کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو سر کر جائے گا اور آدھا جنوب کو کر جائے گا. اس کا مطلب یہ بتا رہے ہیں خداوند یسوع مسیح جب واپس آئے گا تو ٹھیک اسی جگہ پہ آئے گا, یعنی اسی پہاڑ پہ آئے گا. اور یہ پہاڑ کی لوکیشن کیا ہے؟ ایسٹ آف یروشلم. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح, پہلا جو حوالہ ہم نے پڑھا جس میں گدھی کے بچے پہ خداوند یسوع مسیح سوار ہو کے آئے ہیں, خداوند یسوع مسیح ادھر تھے, ہم نے اچھے سے دیکھا. خداوند یسوع مسیح کہاں تھے؟ زیتون کے پہاڑ پہ. زیتون کے پہاڑ سے خداوند یسوع مسیح سامنے گئے. سامنے کون سا دروازہ ہے؟ ایسٹ گیٹ. اس ٹائم پہ وہ ایسٹ گیٹ کھلا ہوا تھا. خداوند یسوع مسیح یوں کر کے نہیں گئے, خداوند یسوع مسیح کسی اور راستے سے نہیں گئے. خداوند یسوع مسیح سیدھے ایسٹ گیٹ میں گئے اور ایسٹ گیٹ سے نکل کے آگے, ان کے آگے سب وہ جتنا کچھ تھا وہ ان کے آگے ڈالا گیا. اس کے بعد خداوند یسوع مسیح ہیکل میں آئے اور ہیکل میں سرافوں کو نکالا, جو پرانے عہد نامے میں دکھایا گیا ہے کہ میں نے خدا کے جلال کو ایسٹ گیٹ میں سے آتے ہوئے دیکھا, اور میں نے ہیکل میں جاتے ہوئے دیکھا اور ہیکل کو معمور ہوتے ہوئے دیکھا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہودی قوم, اسرائیلی قوم آج بھی اپنے مسیحا کو ڈھونڈ رہی ہے. اس کے لیے ان کا وہ دروازہ بند ہے, جبکہ ہزاروں سال پہلے خداوند یسوع مسیح اسی دروازے سے شاہانہ انٹری کر کے ادھر سے گزرا ہے, اور ان کی آنکھیں ابھی تک بند ہیں کہ ان کا مسیحا تو آلریڈی آ چکا ہے یہاں پہ. سمجھ آئی نہیں آئی کسی کو؟ پلیز نہیں آئی تو بتائیں. مشکل ہے آج کا, مجھے پتا ہے. سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں, یہ جو مشرق کا دروازہ ہے, یہ جو مشرق کا دروازہ ہے, یہ خداوند یسوع مسیح اسرائیلی قوم نے رکھا ہوا ہے کہ اس میں سے صرف مسیحا گزرے گا, اور مسیحا اس میں سے اپنی پروفیسی کو اس نے پورا کیا ہے, اور پروفیسی کو پورا کر کے, نبوت کو پورا کر کے وہ ٹھیک اس میں سے گزرا ہے اور سیدھا وہ ہیکل کی طرف گیا ہے. ہاللیلویا. اب دیکھیں آگے کیا ہو رہا ہے. کین یو شو دا پکچر؟ نیکسٹ. یہ میں نے قبریں دکھا دی تھی. نیکسٹ. یہ سلطان علی شان اس کا نام تھا, تاریخ سلطنت عثمانیہ کا. اس نے یہ آگے قبرستان بنایا اور یہ دروازوں کو بند کیا مکمل طور پہ. نیکسٹ. یہ دروازہ اس طرح بند ہے, لیکن آپ کو یہ گنبد نظر آ رہا ہے, اسے کہتے ہیں راک, نہیں, ڈوم آف دا راک. ڈوم آف دا راک وہ جگہ ہے جہاں سے پروفٹ محمد کو اسلام کے عقیدے کے مطابق اٹھایا گیا اور پوری جنت کی سیر کرائی گئی. یہ وہ جگہ ہے. تو یہ 700 میں ٹھیک اس جگہ پہ, اب آپ کو دیکھ رہے ہیں مشرق گیٹ یہ رہا, سنیے, مشرق گیٹ یہ رہا, اور مشرق گیٹ کے سامنے کیا تھا؟ ہیکل تھی, کیونکہ وہ سیدھا مشرق گیٹ سے گزرا اور سیدھا ہیکل میں گیا ہے. اب وہ ہیکل ٹوٹ گئی ہے اور اس ہیکل کی جگہ مشرق گیٹ کے سامنے کیا ہے؟ ڈوم آف دا راک. یہ اس کا کین یو موو فارورڈ؟ یہ رہا سامنے ڈوم آف دا راک, ٹھیک یروشلم میں اس جگہ پہ ہے جہاں پہ ہیکل بنی ہوئی تھی. اب سنیے, آپ کو پتا ہے 2 دفعہ ہیکل بن کے ٹوٹ چکی ہے, اور تیسری دفعہ ہیکل بننے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. تیسری دفعہ بھی ہیکل بنے گی, اور تیسری دفعہ جب ہیکل بنے گی تو بڑی جنگ عظیم ہوگی. کیوں جنگ عظیم ہوگی؟ کیونکہ مسلمانوں کے لیے یہ جگہ بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے آلریڈی ایک مقدس ان کی ایک جگہ بنا کے رکھی ہوئی ہے, اور یہی سیم جگہ اسرائیلیوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. اور جب یہ اس کو ہلائیں گے یا اس کو توڑیں گے یا کچھ ہوگا, ایک بڑی جنگ ہونے والی ہے. سمجھ آئی؟ تو کہنا میں کیا جا رہا ہوں کہ اب اس جگہ پہ یہ ڈوم آف دا راک یہاں پہ کھڑا ہوا ہے, اور یہ ٹھیک کس کے سامنے ہے؟ مشرقی دروازے کے سامنے. ہاللیلویا. کتنے لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے؟ میں نے محنت تو بڑی کری ہے اس میں. جب میں پاکستان سے واپس آؤں گا نا, تو میں نے سوچ کے رکھا ہے کہ اینڈ ٹائم کے بارے میں پراپر اس چرچ میں ایک سنڈے میں اینڈ ٹائم کے بارے میں سکھایا کروں گا.
آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے وہ آپ سب کو جاننا ضروری ہے، اور اس کے بارے میں یقیناً خدا نے چاہا تو جون میں ہم سیکھنا شروع کریں گے اینڈ ٹائمز کے بارے میں. مہینے میں ایک دفعہ سیکھیں گے تاکہ باقی سنڈے، کیونکہ ٹیچنگ جو ہے نا اس طرح تھوڑی سی ہضم ہونا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن کتنوں کو ابھی سمجھ میں آئی یہ بات؟ خدا وہ مشرقی دروازے کو بند کر کے رکھا ہوا ہے دشمنوں نے، یا جو خدا وہ نہیں چاہتے جو مسیح کو آنے کا رستہ فراہم کریں، وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ دروازہ بند کر کے رکھیں گے، آگے قبرستان ڈال دیں گے ہم تو مسیح ان کا مسیحا کبھی بھی نہیں آئے گا. خدا یہ پروفیسی کے ذریعے بتایا ہے کہ آلریڈی مسیحا وہاں سے گزر کے جا چکا ہے. تم لوگ آنکھیں کھولو، تم لوگ دیکھو، تمہارا مسیحا آ کے گزر گیا ہے. وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہیں کیا. لوگ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں ان کا مسیحا آئے، اور وہ مسیحا آ کے گزر گیا. اب جب دوسری دفعہ مسیحا آئے گا تو ٹھیک اسی جگہ پہ آئے گا، اسی پہاڑ پہ آئے گا، اور یہ پہاڑ تڑک جائے گا، ٹوٹ جائے گا، دو حصوں میں ہو جائے گا. پھر وہ خدا کا برہ بن کے نہیں آئے گا، بلکہ پھر وہ بادشاہوں کا بادشاہ بن کے آئے گا. ہاللیلویا. اب 10 منٹ میں صرف لوں گا، صرف اس گدھی کے بچے کے بارے میں بات کرنی ہے، اور اس کے بعد میں بند کروں گا. آج اگر کسی نے گواہی دینی ہے، مجھے پتہ چلا ہے 2-3 لوگ ہیں انہوں نے بھی گواہی دینی ہے. اب دھیان سے سنیں. خداوند یسوع مسیح نے کیا بولا کہ ایک فلاں گاؤں میں جاؤ، وہاں پہ ایک گدھی اور اس کا بچہ بندھا ہوا تمہیں نظر آئیں گے، اور تم اس کو کھول کے میرے پاس لے کے آ جاؤ. یہ تقریباً 500 سال پہلے زکریہ کی معرفت آلریڈی خدا نے بولا ہوا ہے. کین یو چیک زکریہ 9:9؟ اور بنت صیون تو نہایت شادمان ہو، دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، صادق ہے، نجات اس کے ہاتھ میں، حلیم ہے، اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے. یہ کتنے سال پہلے زکریا نے نبوت کری ہے؟ تقریباً 400 سال پہلے، یسوع کے آنے سے پہلے نبوت کری ہے. کس کے بارے میں نبوت ہے یہ بتائیے؟ نہیں، ایک اور ہے اس میں کریکٹر، ایک گدھا بھی ہے اس میں، اس کے بارے میں بھی نبوت ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے کیا بولا؟ تم آگے والے گاؤں میں جاؤ، ایک گدھا اور اس کا بچہ تمہیں ملے گا، تم بچے کو کھول کے آ جاؤ. وہ گدھے کے بچے کو کہیں سے بھی اس کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ اس کے اوپر ایک نبوت ہوئی ہے 400 سال پہلے. اس کو کچھ نہیں پتا تھا کہ میرے اوپر ایک کالنگ ہے. کتنے آپ میں سے ہیں جن کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ کے اوپر خدا کی ایک بلہاٹ ہے، آپ کے اوپر خدا کی ایک کالنگ ہے، خدا آپ کے ذریعے کچھ کرنا چاہتا ہے. یہ گدھے کو بھی کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کے اوپر ایک کالنگ ہے. اور بائبل بتاتی ہے کہ یہ کس سے بندھا ہوا تھا؟ یہ ایک کھونٹے کے ساتھ یہ بندھا ہوا تھا. یعنی اس کے اوپر روحانی طور پہ ایک کالنگ تھی، اس کے اوپر روحانی طور پہ ایک بلاہٹ تھی، لیکن جسم بندھا ہوا تھا، جسم کھونٹے میں بندھا ہوا تھا. اور میں آپ کو چیلنج سے بول رہا ہوں، آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر بلاہٹ ہے لیکن ان کے جسم بندھے ہوئے ہیں، جن کی روح شاید کام کرنا چاہتی ہے لیکن ان کے جسم کہیں نہ کہیں کسی چیز سے بندھے ہوئے ہیں، وہ یسوع کے پاس آ نہیں سکتے. اور خداوند یسوع مسیح کیا بول رہے ہیں؟ اپنے شاگردوں کو بولا تم جاؤ اور ان کو کھول کے لے کے آؤ. یعنی یہ میری اور آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر کالنگ ہے لیکن ان کو پتا نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی چیز سے پھنسے ہوئے ہیں، وہ کسی نہ کسی چیز سے ان کا جسم پھنسا ہوا ہے. ان کا جسم کا مطلب ہے ان کا فلیش پھنسا ہوا ہے. فلیش کا مطلب یہ ہے کہ آپ جسمانی طور پہ کسی کے ساتھ اٹکے ہوئے ہو جس کی وجہ سے آپ نکل نہیں پا رہے ہو. پوری طرح سے خدا آپ کو استعمال نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے آپ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، گرل فرینڈ کے ساتھ جسمانی طور پہ اٹکے ہو، اور خدا بول رہا ہے میرے پاس اس کو لانا ہے. میں اگر اس کو استعمال کرنا چاہتا ہوں تو اس کو اس کھونٹے سے کھولنا پڑے گا، اس کے جسم کو آزاد کرنا پڑے گا تاکہ یہ میرے کام آ سکے. ہو سکتا ہے کوئی شراب کے ساتھ، ان کا جسم شراب میں مبتلا ہو، دارو میں اور سگریٹوں میں اور دوسری چیزوں میں اور نشے بازی میں اور یہاں کے ڈسکوز میں جسم کہیں اور پھنسا ہوا ہے، لیکن ان کے اوپر ایک کالنگ ہے، ان کے اوپر ایک بلاہٹ ہے، اور وہ بلاہٹ کا انہیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے. میں آپ کو بول رہا ہوں اس چرچ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر بلاہٹ ہے، لیکن آپ چیک کریں آپ کے جسم کہاں پھنسے ہوئے ہیں، کن چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں.
کہاں کہاں پہ آپ, مجھے نہیں پتا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جب ہم یہاں پہ بلانے کے لیے جاتے ہیں, ہمارے پاسٹر, ایونجلسٹ بھائی جتنے بھی ہیں, بھائی آج چرچ ہے, آج چلنا ہے, ہاں جی چلیں گے, ٹھیک چرچ جانے سے پہلے وہ بندہ غائب. کہاں غائب ہو گیا؟ کیونکہ جسم پھنسا ہوا ہے. پاسٹر جی کتنی دفعہ آپ نے لوگوں کو انوائٹ کیا ہے, کہاں پھنسے ہوئے؟ ان کے جسم پھنسے ہوئے. کچھ تو یہاں تک بول دیتے ہیں بھائی ہمیں جانا ہوگا تو ہم چلے جائیں گے, آپ کو بتا دیں گے, آپ تکلیف نہ کریں, بار بار ہمیں نہ بولا کریں. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ خدا آپ کو کال کر رہا ہے, خدا آپ کے اوپر ایک گواہی اور ایک بلاہٹ کو رکھا ہوا ہے, لیکن آپ کو پتا نہیں ہے. آپ کو چھڑانے کے لیے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جا کے ان کو لے کے آؤ. بائبل بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بولا ہے, اس کی ایک کیریکٹرسٹک بتائی ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی پہلے نہیں چڑھا ہوا ہے, یعنی وہ ایسا ہے. کچھ لوگ ابھی تک آ رہے ہیں, پریز دی لارڈ. نہیں یہ تو اپنے ہیں, پریز دی لارڈ. اوکے, اس کی کیریکٹرسٹک یہ ہے کہ اس کے اوپر ابھی تک کوئی بیٹھا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے وہ جو گدھے کا بچہ ہے وہ ٹیم نہیں ہے. ٹیم کا مطلب ہے پالتو نہیں ہے, اس کو سکھایا نہیں گیا, اس کو ٹرین نہیں کیا گیا کہ تیرے اوپر کوئی بیٹھے گا تو تو نے لاتے نہیں مارنی ہے, تو نے اچکنا نہیں ہے, تمیز سے لے کے جانا ہے. وہ ٹرین نہیں ہے, بالکل کورا ہے, بالکل زیرو ہے, وہ بالکل زیرو ہے. اور خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں, جاؤ تم اور اس کو لے کے آؤ. لیکن خداوند ان کو تو کچھ نہیں پتا ہے. تم پہلے جا کے اس کو کھولو گے, کھول کے جب تم میرے پاس لے کے آؤ گے تو رستے میں تم ضرور میرے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا ہی دو گے. یعنی وہ شخص جب تک میرے پاس پہنچے گا تم ان کو بیسک تعلیم تو دے ہی دو گے. یہ شاگردوں کا فرض ہے. جب آپ کو بھیجا جاتا ہے, جب آپ کو بولا جاتا ہے دوسرے کیمپوں میں جاؤ لے کے آؤ, تو خالی یہ نہیں کہ آپ پکڑ کے لے کے آئیں, آپ یسوع کے بارے میں شیئر کرنا شروع کریں, بتانا شروع کریں, بیسک نالج ان کو دینا شروع کریں. جب بیسک آپ دینے لگیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ وہ بندہ جب تک یسوع کے پاس پہنچے گا وہ آدھا ریڈی ہو چکا ہوگا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ گدھا کسی اور مالک کو پہلے رپورٹ کر رہا تھا, کوئی اور اس کا مالک تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ اس مالک نے اس کو کھونٹے سے باندھا ہوا تھا. آپ میں سے بہت ساروں کا جو مالک ہے نا وہ جھوٹوں کا بادشاہ ہے, اسے کہتے ہیں شیطان. اس نے باندھ کے رکھا ہوا ہے آپ لوگوں کو. اس مالک کے کنٹرول میں سے نکالنا ہے تو آپ کو وہاں سے کھولنا ہوگا اور آپ کو یسوع کے پاس لانا ہوگا. لیکن آپ کو اونرشپ بدلنی ہوگی. آپ کو اعلان کرنا ہوگا, آج سے میں تیرا نہیں, آج سے میں یسوع کا ہوں. ہاللیلویا. بائبل بتاتی ہے خداوند یسوع مسیح کے پاس جب اس کو لائے تو ہو سکتا ہے اسے بیسک ٹریننگ دے دی ہو. خداوند یسوع مسیح کو کچھ نہیں چاہیے تھا, خداوند یسوع مسیح کو صرف آگے جانا تھا. اور ان کو ایک اسٹرانگ ایسا جانور چاہیے تھا, ایسا گدھا چاہیے تھا جو ان کا ویٹ اٹھا سکے. خداوند یسوع مسیح نے بولا کہ تو نے پریچنگ کرنی ہے؟ نہیں. خداوند یسوع مسیح نے کوئی ڈیمانڈ کری؟ نہیں. خداوند یسوع مسیح نے بولا کہ مجھے وہ جوان, اس کی ماں کا جو بچہ ہے اس کو لے کے آؤ اور اس پہ میں بیٹھوں گا. یعنی مجھے ایک ایسا جوان چاہیے جو یسوع کا بوجھ اٹھا سکے. ہاللیلویا. مجھے ایک ایسا جوان چاہیے جو یسوع کا بوجھ اٹھا سکے, کیونکہ اس کو اٹھا کے, یسوع کو اٹھا کے اس نے آگے جانا ہے. ہاللیلویا. اور خدا آپ میں سے بھی ایسے لوگ ڈھونڈ رہا ہے جو یسوع کو اٹھا سکیں اور آگے لے جا سکیں. آپ کے کیمپ کے لڑکوں میں لے جا سکیں یسوع کو, آپ کے رشتہ داروں میں لے کے جا سکیں, آپ کی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے پاس یسوع کو انٹروڈیوس کرا سکیں. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ساری باتوں کے بجائے آپ یسوع کے بارے میں بتانا شروع کریں لوگوں کو. خدا کیا بول رہا ہے, آپ یسوع کا بوجھ لیں. بوجھ لے کے جب آپ چلیں گے, خداوند آپ کو اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتا. آپ کے اپنے گھر میں ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک ایمان نہیں لے کے آئے, کیا آپ یسوع کو لے جا سکتے ہیں ان کے پاس؟ اس دبئی میں 7 ایمریٹس ہیں, کتنے لوگ ہم لوگ جا رہے ہیں یسوع کو لے کے ان لوگوں کے پاس؟ کہیں نہیں جا رہے ہم لوگ. اور خدا کیا بول رہا ہے کہ مجھے ایسے لوگ چاہیے جو یسوع کا بوجھ اٹھا سکے. ہاللیلویا. اور بائبل بتاتی ہے خداوند یسوع مسیح جب اس پہ چڑھے تو لوگوں نے اس کے آگے
کپڑے ڈال دیے, کھجور کی ڈالیاں ڈال دیں اور خوب اس کا ویلکم کیا ہے. اب یسوع کو چھوڑ دیں, آپ گدھے کے بارے میں سوچیں. لائف میں پہلی دفعہ اس نے یسوع کو بٹھایا ہے. اس کو کبھی ایسا آنر کبھی نہیں ملا تھا, اتنی عزت شاید اس کو کہیں ملی نہیں تھی لائف میں. اب وہ چل رہا ہے اور وہ کیا سمجھ رہا ہے, میرے کو عزت مل رہی ہے. میرے کو عزت نہیں مل رہی ہے, میرے اوپر جو ہے نا اس کو عزت مل رہی ہے. میں جس کو اٹھا کے چل رہا ہوں نا, یہ ساری عزت اور جلال اس کے لیے. ہمارے لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں اسپرٹ میں, ہمارے پاکستان انڈیا میں اسٹارٹ کرتے ہیں سرونٹ کی اسپرٹ کے ساتھ, نوکروں کی, خادموں کی اسپرٹ کے ساتھ, اور اینڈ کرتے ہیں سیلیبریٹی بن جاتے ہیں. وہ لوگوں کو ملنا مشکل ہو جاتا ہے, پاسٹروں سے اپوائنٹمنٹ لینا مشکل ہو جاتا ہے, پاسٹروں تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ آپ کی عزت نہیں ہے, یہ جو آپ کے اوپر چڑھا ہوا ہے اس کی عزت ہے. یہ لوگ جتنا اپنے پیسے نکال کے آپ کو دے رہے ہیں, اپنے کپڑے نکال کے آپ کو دے رہے ہیں, اپنے ہدیے دہی کی نکال کے آپ کو دے رہے ہیں, یہ آپ کو اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ آپ اس کو کھائیں اور موٹے ہوں, بلکہ یہ اس لیے دے رہے ہیں آپ کو کہ آپ خدا کے لیے استعمال کریں. یہ خدا کو مل رہا ہے. میں اس چیز میں بڑا سخت ہوں, اور میں صحیح بتا رہا ہوں کہ اس چیز کو لے کے میں اپنے اوپر بھی اس چیز کا بڑا خیال رکھتا ہوں کہ مجھے اچھے سے پتا ہے کہ یہ خدا کا پیسہ ہے اور اس کو ہم نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے گھر میں کبھی یوز نہیں کیا ہے. کئی دفعہ ایسی ضرورتیں آئی ہیں کہ مجھے چرچ کے پیسے کو یوز کرنا پڑا ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس چیز میں اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ہمارے اوپر سوار ہے, ہمارا بس اتنا ہی کام ہے. آپ کا اتنا ہی کام ہے کہ یسوع کو اپنے اوپر سوار کریں اور اپنے مینیجر کے پاس لے جا کے اس کو چھوڑ دیں. باقی یسوع خود ڈیل کر لے گا. آگے کام کس نے کیا؟ صلیب پہ کون گیا؟ گدھا گیا کہ یسوع گیا؟ بس اس کا کام اتنا تھا کہ اس پوائنٹ تک لے جائے اور چھوڑ دے. اور آپ کا بھی کام اتنا ہی ہے کہ آپ نے یسوع کے پاس لوگوں کو لے کے آنا ہے, اور بس دیٹس اٹ. باقی کام خداوند یسوع مسیح خود سنبھال لیں گے. پریز دی لارڈ. بہت کچھ ہے پریچ کرنے کے لیے, لیکن اپنے قدموں پہ کھڑے ہوئے دعا کرتے ہیں. ہاللویا. راشا بارو سے کھیرے ما شکو کھولا بارا با شنتو رے بے سے کھیرے ما شکا لابو رے سکا لشا بارا با سکو رو موشے کے. دعا میں لیٹ کریں. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے. آئیے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ خدا نے آپ سے بات کی ہے اور آپ کہیں نہ کہیں پر بندھے ہیں, تو وہ یہاں پر موجود ہے آزاد کرانے کے لیے, وہ یہاں پر موجود ہے چھڑانے کے لیے. آئیے اپنے منہ کو کھولیے, کیونکہ کلام میں لکھا ہے تو اپنے منہ کو خوب کھولے گا تو میں اسے بھروں گا. آئیے اقرار کرنا شروع کیجئے. آئیے اس کی شکر گزاری کرنا شروع کیجئے جس نے ہمارا چناؤ کیا. آئیے اس کی شکر گزاری کرنا شروع کیجئے اور اسے کہیے, خداوند اے باپ, آپ کے پریم کے لیے آپ کا شکر ادا کرتا ہوں, اور جس بھی جگہ پر میں بندہ ہوں یا بندی ہوں آپ جانتے ہو خداوند. گو کہ میرے ساتھ والے لوگ نہیں جانتے, میرے ماں باپ نہیں جانتے, میرے بہن بھائی نہیں جانتے, پر اسرائیل کے خدا آپ جانتے ہو, اور آپ نے آج مجھے بلایا ہے, اور آج خداوند آپ مجھے چھونا چاہتے ہو, آج خداوند آپ چھڑانا چاہتے ہو. خداوند دیکھ میں آپ کو پکارتا ہوں, اے یہوہ مجھ پر رحم کر, اور ہر وہ بندھن, ہر وہ جوا جو میری زندگی پر بندھا ہے, خداوند مجھے اس سے آزاد کر. ہر طرح کا خدا نشے کا جوا, ہر طرح کا خداوند ایک ناپاکی کا جوا, ہر طرح کا بد کرداری کا جوا, اسے کہ خداوند میں اپنی زندگی آپ کو دیتا ہوں. خداوند مجھے یوز کر, خداوند مجھے دھو کے پاک کر اور مجھے استعمال کر. خداوند پاک خدا, میں آپ کی گواہی کو آگے لے کے جا سکوں. خداوند میں روحوں کو بچا سکوں. خداوند میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے لاتا ہوں. مجھے آزاد کر خداوند, مجھے آزاد کر خداوند. میں اعلان کرتا ہوں کہ میں یسوع کا ہوں. میں اعلان کرتا ہوں کہ میں یسوع کی ہوں. میں اعلان کرتا ہوں کہ میں یسوع کے ساتھ چلوں گا. میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اس کا ہوں جس نے میرا فدیہ دیا, جس نے اپنا بدن اور لہو دیا. میں اس کا ہوں جس کا نام عظیم مشیر خدائے قادر, ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے. میں اس کا ہوں.
ईसाखा रासो। ओ खुदावंद, एक आपके लोग जिन्होंने अपने मुंह को खोला है, इन्हें आजाद कीजिए। आज के बाद इनका चलना, सोचना, बोलना, काम करना, हर एक चीज को खुदा आपका रूह बदलता जाए, मसीह के नाम में, आमीन।